مسلم کتاب اللباس باب النساء سے یہ روایت لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کے دو گروہ ایسے ہیں کہ ان جیسا میں نے کسی گروہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کے یعنی جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں کہ ان جیسا میں نے کسی گروہ کو نہیں دیکھا۔ ایک وہ جن کے پاس بیل کی دوں کی طرح کوڑے ہوتے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوتی ہیں، ناز سے لچکیلی چال چلتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے جتن کرتی پھرتی ہیں، بختی اونٹوں کی لچکدار کوہانوں کی طرح ان کے سر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور اس کی خوشبو تک نہ پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور کے فاصلے سے بھی آ سکتی ہے۔ آپ نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا اور اس کی ایک خاص وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میں نے ان عورتوں کو جہنم میں خاص طور پر دیکھا جو بالارادہ اس طرح بن سنور کر نکلتی ہیں کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف پھرے، اور ان کی چال لچکیلی ہو جاتی ہے، ان کی باتوں میں ایسا لوچ ہے کہ وہ گویا دام میں پھنسانے کے لیے نکلتی ہیں، اور بظاہر کپڑے پہنے ہوتے ہیں مگر فی الحقیقت ان کے ننگ ان سے ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ بعض قسم کے کپڑے بعض قسم کے اندرونی حسن کو نکھارنے کے لیے پہنے جاتے ہیں، چھپانے کے لیے نہیں۔ قرآن کریم نے جو معاشرہ پیدا فرمایا ہے، جس کی تفصیل حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ملتی ہے، اس کی مرکزی روح یہ ہے کہ عورت جو فطرتاً سنگھار کرنا چاہتی ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو فطرتاً نرم بنایا ہے، جاذب نظر بنایا ہے، پرکشش بنایا ہے، وہ مزید اضافوں کے ساتھ اس طرح باہر نہ نکلے کہ سوسائٹی پر ایک ابتلا لے آئے اور ہر بری آنکھ اس پر اور بھی بری نیت سے پڑنے لگے، خواہ ایسی عورت کا مدعا یہ ہو یا نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری طرف مائل ہوں اور میں اسی طرح ان کا جواب دوں، لیکن جہاں تک سوسائٹی میں ایک ہیجان پیدا کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک دلوں میں ایک آگ بھڑکانے کا تعلق ہے، یہ عورت اس آگ لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سی معصوم عورتیں نقصان اٹھاتی ہیں، کیونکہ ایسی سوسائٹی جہاں بالارادہ مردانہ جذبات سے کھیلا جائے اور انہیں انگیخت کیا جائے، خواہ وہ انگیخت کرنے والی تیری لگا کر ایک طرف ہٹ جائے، مگر ایسی سوسائٹی میں پھر عورتوں پر حملے، ان کی بے عزتی، ان پر ظلم و ستم کی جو واردات ہوتی ہیں، ان کی وہ عورتیں ذمہ دار ہیں جنہوں نے سوسائٹی میں ہیجان پیدا کیا ہے۔ اب ربا کا ایک ماحول ہے، آپ اس ماحول کو دیکھیں۔ یہ درست ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہم ربا کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک گناہوں سے پاک بستی ہے، مگر جب ہم دوسری بستیوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ وہاں ایک عورت کا احترام پایا جاتا ہے، اور اس عورت کے احترام کا کریڈٹ، اس کی خوبی مردوں کو نہیں بلکہ خود عورتوں کو جاتی ہے، جنہوں نے اس شہر میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، بے وجہ گلیوں میں اپنے حسن کی آزمائش نہیں کرتی پھرتی، بلکہ سلیقے سے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھتی ہیں، اور چلتی ہیں تو وقار سے چلتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی نظر بیمار بھی ہو تو ایسی عورتوں کو پر پڑھ کر شفا پا جاتی ہے، نہ کہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔
بس یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ابو داؤد کتاب ہے ایک حدیث کی، اس میں کتاب اللباس میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے، جہاں تک میں نے اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اس زمانے کے معاشرے میں پڑھنے میں بھی نہیں ملتی، لیکن آج کے زمانے میں یہ ایک عام بات ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث واضح طور پر ثابت کرتی ہیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے کی بالکل واضح خبریں اللہ تعالیٰ سے پائیں، اور انہیں اس طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا جیسے آج کل کی سوسائٹی کو دیکھ کر کوئی وہ باتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہو۔ اور ان دونوں کے اندر، ان دونوں باتوں میں در حقیقت جنسی بے راہ روی کی روح ہے جو اندر چل رہی ہے۔ وہ لڑکیاں جو لڑکا بننے کے انداز اختیار کرتی ہیں، ان کی نیتوں میں بھی کچھ فتور ضرور ہوتا ہے۔ وہ لڑکے جو لڑکیاں بن کے پھرتے ہیں، ان کی نیتوں میں بھی کچھ فتور ضرور ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس زمانے کی بعض بیماریاں ہیں، جنسی بیماریاں، جن کے متعلق تفصیل میں جائے بغیر اتنا تو آپ یہاں رہتے ہوئے جان چکی ہوں گی کہ ان دونوں اداؤں کا ان بیماریوں سے تعلق ہے۔ بات کرتے ہیں تو ہر مذہب کی ایک روح نمایاں طور پر دکھائی دینے لگتی ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ یہودیت کی روح بدلہ لینا ہے، عیسائیت کی روح بخشنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی روح حیا ہے، اور حیا نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ بس یاد رکھیں کہ حیا کا جہاں تک تعلق ہے، یہ صرف عورت کا زیور نہیں، یہ مردوں کا بھی زیور ہے، اور مردوں اور عورتوں دونوں میں برابر کی چیز ہے۔ بعض دفعہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حیا کرنا عورت کا کام ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں برابر کا خلق ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیا کو اسلام کا خلق قرار نہ دیتے، بلکہ خواتین سے متعلق تعلیم کے طور پر اسے پیش کرتے۔ لیکن عورتوں کا ان معنوں میں بھی زیور ہے کہ عورت کے طبعی اور فطری حسن کا حیا سے تعلق ہے۔ حسن کا دکھاوا، اس کی نمائش تو منع ہے، لیکن حسن تو اللہ کو پسند ہے، اور ہر عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ حسین ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حسن کا حیا سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ جس عورت کی حیا اڑنی شروع ہو جائے، یاد رکھیں اس کا حسن اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھول جس سے رنگت اڑ جائے، وہ پھول جس کی خوشبو سے باغی ہو جائے، اس پھول کا چہرہ بالکل بے رونق اور بے حقیقت سا دکھائی دینے لگتا ہے۔ بس حسن کا حیا سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، خصوصاً عورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر حسن کی ادائیں رکھی ہیں یا حسن کی باتیں رکھی ہیں، ان میں حیا ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کیا کہ پھول کی خوشبو اور پھول کی رنگت ہو۔ آپ نے نئی دلہن کا چہرہ بھی دیکھا ہوا ہے، وہی لڑکی ہے جو پہلے اسی طرح آپ کے سامنے پھرتی تھی، لیکن جب نئی دلہن بن کے آتی ہے تو اس کے حسن میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نئی دلہن ہمارے معاشرے میں شرماتی ہے، اور اگر نہ شرمائے اور دیدے پھاڑ پھاڑ کے ہر طرف دیکھے تو کسی کو بھی اس کا چہرہ پسند نہیں آتا۔ اس لیے حیا کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ابو مسعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، بخاری کتاب الادب سے روایت لی گئی ہے کہ سابقہ انبیاء کے حکیمانہ اقوال میں سے
جو لوگوں تک پہنچتے رہے، ایک یہ ہے کہ جب حیا اٹھ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرتا پھرے۔ الفاظ یہ ہیں، اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر گناہوں کا ارتکاب بے حیائی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو پر انسان بہت کم نظر کرتا ہے کہ ہر گناہ کا آغاز بے حیائی سے ہوتا ہے اور حیا توڑ کر گناہ کرنا پڑتا ہے۔ پہلی دفعہ اگر کوئی بچہ چوری کرے تو چوری سے بھی اس کو حیا آتی ہے، اگر کوئی پہلی بار جھوٹ بولے تو جھوٹ سے بھی اس کو حیا آتی ہے، بدتمیزی کرے اور اگر پہلی بار بلا ارادہ بدتمیزی کرتا ہے تو لازماً اس کو اس بدتمیزی سے بھی حیا آئے گی۔ بس حیا ہر گناہ کے رستے کی ایک روک ہے اور بے حیائی ہر گناہ کے لیے دروازے کھولتی ہے، بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں سے خاص ہے۔ اس لیے حیا کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں میں بھی حیا کو قائم کریں۔ حیا سے مراد صرف مردوں اور عورتوں کے تعلقات کی حیا نہیں ہے، حیا فی ذات ہی ایک خلق ہے جو ہر گناہ کے مقابل پر ایک پردہ ہے۔ بس وہ عورتیں جو معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ اسلامی پردہ کیا ہے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلامی پردہ حیا ہے۔ اگر آپ اپنی حیا کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کے فرشتے آپ کی ہر قسم کی خرابیوں اور گناہوں سے حفاظت کریں گے، کیونکہ حیا کے پردے سے بہتر اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ بس اپنے بچوں کو بھی حیادار بنائیں۔ حیا سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ نیک کاموں سے انسان حیا کرے یا بہادری کے کاموں سے انسان حیا کرے۔ وہ مواقع جہاں جان دینے کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں حیا بے حیائی ہے اور شرم کا مقام ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہاں حیا کا مضمون بالکل الٹ جاتا ہے، کیونکہ ایسا شخص جہاں مرد جان دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں اور وہ پیچھے ہٹ رہا ہو، حیا اس کو مانے نہیں ہوا کرتی۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اپنے بچوں کو بزدل نہ بنائیں، حیا کے بہانے ان کو ایسا نہ بنا دیں کہ ہر وہ کام جہاں ان کو آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہاں جو یہ رواج ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے مصافحہ کرتی ہیں، بعض دفعہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ چونکہ اس معاشرے کے حالات مختلف ہیں، ایک ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا دیا مصافحے کے لیے، ایک عورت اس وقت مجبور ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ہاتھ نہ بڑھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس پر اسلام کا یا برا اثر نہ پڑے تو اپنی بے عزتی تو ضرور محسوس کرے گا۔ ایسی صورت میں اگر پہلے تنبیہ نہ کی گئی ہو تو بعض مجبوری کے طور پر میں سرسری سا ہاتھ دے کر اسے کھینچ لیتی ہیں اور محسوس کرتی ہیں کہ اچھا نہیں ہوا مگر میں مجبور تھی۔ مگر شوق سے ہاتھ بڑھاتے پھرنا ہر جگہ اس بہانے کہ یہاں کا معاشرہ اور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ آپ کی سوسائٹی کو لازماً بے حیا بنا دے گا۔ معاشرے کے نام پر نہ آپ کو وہ حدیں تجاوز کرنے کا حق ہے، نہ ان کا حق ہے کہ آپ کی حدیں توڑیں، اور حیا ان حدود میں سے ایک حد ہے۔ ہر وہ معاشرتی عادت، ہر وہ تمدن جو انسان کو بے حیا بناتا ہو وہ مرد کے لیے بھی مہلک ہے اور عورت کے لیے بھی مہلک ہے اور ساری قوم کے لیے بھی مہلک ہے، کیونکہ جتنے گناہ پنپ رہے ہیں یہ بے حیائی کے نتیجے میں پنپ رہے ہیں۔ جب اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے تو بعض بچیاں جو اب تک کسی حد تک آزادی کے ماحول میں نکل چکی ہوتی ہیں، ان پر اس قسم کی تقاریر اور اس قسم کے درس بہت گراں گزرتے ہیں، بہت بوجھل محسوس کرتی ہیں۔ اگر وہ بال خاص انداز کے کٹائے ہوئے ہیں تو مجلس میں بیٹھی اپنے آپ کو اجنبی سے محسوس کرتی ہیں کہ کس مصیبت میں پھنس گئیں، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ باتیں ہونی ہیں تو ہم آتی ہی نہ یہاں۔ جن عورتوں کو بعض اور قسم کے سنگھار پٹار کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، دکھاوے کی عادت پڑ چکی ہے، اپنے جسم کی نمائش کی عادت پڑ چکی ہے،
ان پر بھی یہ باتیں بہت گران گزرتی ہیں اور بڑی مصیبت سے دم ساتھ کر وہ یہ وقت کاٹتی ہیں، اور اس وجہ سے آپ کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کون اس مصیبت میں پڑے۔ لیکن اگر آپ اس تعلیم کو اپنا لیں تو یاد رکھیں صحیح سکون، سچی جنت اس کے نتیجے میں نصیب ہوگی۔ تصور تو کریں کہ آپ کے مرد آپ کے معاملے میں کلیتاً مطمئن ہوں اور آپ اپنے مردوں کے متعلق کلیتاً مطمئن ہوں، جو آپ ان سے چاہتی ہیں وہ ویسے ہی بنیں، اور جو وہ آپ سے چاہتے ہیں آپ ویسے ہی ہوں، تو دیکھو کیسا اعتماد دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور پہلو سے بھی دیکھیں کہ جب آپ کی بچیاں بڑی ہو رہی ہوں اور جوان ہو رہی ہوں تو جس قسم کی آزادی آپ نے اپنے لیے پسند کی تھی ان کے متعلق کیوں گھبراتی ہیں؟ وہی باتیں جب وہ بچیاں کرتی ہیں تو آپ اس سے گھبرا جاتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ ان کی عزت کا سوال ہے، ان کی دائمی خوشی کا سوال ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر یہ بے لگام ہو گئیں تو پھر ان کا مستقبل خطرے میں ہے، ان کو کبھی بھی چین اور سکون کی گھریلو زندگی نصیب نہیں ہو سکے گی، یہ ہمیشہ دوڑتی پھریں گی، ان کے خامند ہمیشہ ان سے بے اعتمادی کریں گے، نہ ان کو اپنے خامدوں پر اعتماد رہے گا، نہ ان کے خامدوں کو ان پر اعتماد رہے گا، اور یہ گھر جنت نشان نہیں رہے گا بلکہ ایک ایسا جہنم کا نمونہ بنے گا جہاں نہ عورت کو لطف آئے گا نہ مرد کو لطف آئے گا، دونوں گھر سے ٹکرا کر باہر بھاگیں گے اور اپنی اپنی لذتوں کو باہر تلاش کریں گے۔ حیا کا پردہ اٹھا کر یا اسے پھاڑ کر جس لذت کو بھی آپ حاصل کرتے ہیں یا کرتی ہیں وہ لذت گناہ ہے، اور وہ لذت آپ کے آخری مفاد کے خلاف ہے۔ اور پھر حیا رہے یا نہ رہے وہ بد اثر ضرور باقی رہتا ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی بد ہوتا ہے۔ بلا استثناء ہر مرنے والا بد حسرت سے دیکھتا ہے کہ کاش میں اس سے پہلے کچھ اور کر چکا ہوتا، اور ہر نیک جو جان دیتا ہے وہ اپنی جان آفرین کے سپرد اتنی تمانیت سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے راضیۃ مردیہ، ایسی روحیں بھی ہیں، میرے ایسے غلام بندے ہیں کہ جب ان کی روحیں میرے حضور حاضر ہو رہی ہوتی ہیں تو راضیۃ مردیہ، وہ مجھ سے راضی ہوتی ہیں، میں ان سے راضی ہوتا ہوں، اور میں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بس کیا آپ پسند نہیں کریں گے اور کیا آپ پسند نہیں کریں گی کہ ہم میں سے ہر ایک کو مرتے وقت یہ آواز آئے کہ مجھ سے راضی ہوتے ہوئے میرے پاس آ، ایسی حالت میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور یہ آواز آپ نے بنانی ہے اس زندگی میں جو موت سے پہلے کی زندگی ہے۔ اگر آپ یہ آواز نہیں بنا سکیں تو مرتے وقت آپ کوئی آواز نہیں آئے گی۔ بس اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک کا انجام اس پیاری آواز کو سنتے ہوئے ہو، ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مردیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے پیاری روح جو میری طرف لوٹ کر آ رہی ہے، اس حال میں میری طرف لوٹ کہ تو مجھ سے راضی ہے یا راضی رہی ہو اور میں تجھ سے راضی ہوں، بس میرے بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔